بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب لوگ، اور یقیناً کل کا لیکچر بھی آپ نے ریوائز کیا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا، اور ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ شارٹ کویسچنز بھی جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ ریڈی کرنے ہیں، اور اس بات کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے شارٹ کویسچنز بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر رہے ہوں گے۔ جو میری طرف کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ انفارمیشن لیتی رہتی ہیں۔ جو بوائز کیمپس سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا مجھے نہیں پتہ چلتا، کبھی کبھار یہاں پہ کوئی کویسچن آ جاتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے ان کی طرف سے ان ٹچ ہونے کی۔ تو بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، شارٹ کویسچنز وغیرہ بھی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے، پہلے ہم نے پڑھی غزوات، ٹھیک ہے، ان کو 3 غزوات پہ ہم نے ڈیٹیل سے روشنی ڈالی، اچھی طرح سے ہم نے ان میں ہونے والے واقعات، اسباب اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی، ان کے نتائج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم شروع کریں گے خلافت راشدہ والا پورشن، ٹھیک ہے۔ خلافت راشدہ والا پورشن 335 پیج نمبر ہے آپ کی بک کے اوپر، آپ لوگ جو ہے اس کو کھول لیجئے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ خلافت راشدہ ہے کیا چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد نظام خلافت 30 سال تک رہے گا، اس کے بعد ملوکیت کا دورہ ہوگا۔ ملوکیت ہوتی ہے ناز کی بادشاہت، جس میں لگژریز زیادہ ہوں، سہولیات زیادہ پائی جائیں، آسائشیں زیادہ پائی جائیں، یعنی جو ہوگا خلیفہ ہوگا یا اس وقت کا امیر ہوگا وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا اور اس طرح کا بادشاہت والا نظام جو ہے وہ چلائے گا۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جو ہیں جانثار اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلامی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ چاروں صحاب خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نائب اور جانشین کہلاتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے اور خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں لفظ گرامر کے لحاظ سے دونوں درست ہیں، جو آپ کا پرناؤنسیشن ایزی ہو آپ اس طرح سے اسے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان خلفاء کا دور خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق 30 سال تک رہا۔ اس کے بعد دوسرا نظام حکومت چل پڑا، مختلف طریقوں سے چل پڑا، اور خلافت کا جو دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ختم ہو گیا۔ آج ہم پہلے خلیفہ پڑھیں گے، پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو حسب و نسب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے ملتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ راشد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عنان حکومت سنبھالی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد القعبہ تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ کنیت ابو بکر صدیق اور عتیق القاب تھے، یعنی لقب کون کون سا تھا؟ صدیق اور عتیق۔ آپ خاندان قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھے۔ چھٹی پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور سے نسبت آپ کی کیا ہے کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ چھٹی پشت میں جا کر آپ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والدین کا نام ہے، آپ کے والد عثمان، کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ دونوں نے اسلام لایا، آپ کی زندگی میں ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا قبیلہ عہد جاہلیت سے ہی ممتاز تھا۔ قریش کے سیاسی نظام میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھرانہ میں تھا۔ چنانچہ
اگر کسی قبیلے میں خون ہو جاتا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہا کی ضمانت دے دیتے تو وہ قبول ہو جاتی۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا پیشہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تجارت ہی تھا۔ کاروبار میں دیانتدار اور راست روی کے لیے مشہور تھے۔ راست روی ہوتا ہے سچ و سیدھا راستہ، دیانتداری اور امانت داری، اور راست روی سیدھے راستے کے لیے مشہور تھے۔ آپ اپنے مال سے غربا اور مساکین کی مدد فرماتے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتے۔ آپ قریش کے نسب ناموں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ ہی سے سلیم الفطرت اور شروع سے ہی آپ اچھی فطرت کے مالک اور سچ بولنے والے تھے۔ جوا، شراب نوشی اور بت پرستی جیسی بری عادات جو کہ عرب معاشرے میں اس وقت عام تھی، بڑے بڑے معززین جو ہیں وہ ان عادات کا شکار تھے، لیکن آپ شروع سے ہی ان عادتوں سے دور تھے۔ اہل مکہ میں آپ کی دانائی اور حسن خلق کی بہت شہرت تھی۔ اب یہ تو تھی زندگی اسلام سے پہلے کی۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر جو ہے وہ کیسے آپ نے اسلام قبول کیا، کب کیا اور اس وقت کیا حالات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 572 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ طبیعت میں یکسانیت تھی، اس لیے بچپن ہی سے دونوں دوست بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے دوست تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق بالغ مردوں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے بلا تردد اسلام قبول کیا۔ ارشاد نبوی ہے، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس میں تذبذب اور تردد کی جھلک پائی، یعنی وہ شش و پنج کا شکار ہوا، مگر میں نے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بلا جھجک اسلام قبول کیا۔ یہاں تک بیٹا دیکھیے قبول اسلام تک، ٹھیک ہے؟ ذرا پیچھے نظر دوڑائیے، یہاں پہ آپ کے شارٹ کویسچنز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی بک دیکھیے، شروع میں آپ کا آ جاتا ہے حسب و نسب بیان کیجئے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ پھر کہ آپ کا شجرہ کون سی پشت میں جا کر یا کہاں پر جا کر حضور سے ملتا ہے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین کے نام لکھیے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پیشہ کیا تھا، یا پھر آپ نے اسلام کب قبول کیا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لقب صدیق کی کیا وجہ ہے، کہ لقب صدیق کیوں عطا کیا گیا آپ کو۔ لقب ہوتا ہے نا جو کوئی قوم جو ہے نا اپنی طرف سے کسی شخص کو جس نام سے پکارے اس کی اس خوبی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ میں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ مردوں میں اسلام لائے، آپ نے نبوت کی تصدیق کی اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ واقعہ معراج پر قوت ایمانی سے تصدیق کر کے اکثر مسلمانوں کو گمراہی سے بچا لیا، اس لیے دربار نبوت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ یہ لقب کس نے عطا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنا وقت جان و مال اسلام کے لیے وقف کر دیا اور ہر وقت دین کی تبلیغ اور دعوت میں مصروف ہو گئے، اور آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے۔ آپ کی کوششوں سے جلیل القدر صحابہ اسلام لائے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح جن قبائل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتے اور ان قبائل تک آپ کی دعوت دین پہنچاتے۔ بہت سے غلام اور لونڈیاں جو قبول اسلام کی سزا میں پاداش، یعنی لکھا ہوا نا آپ کی بک میں سے سزا کہتے ہیں، اسلام کی سزا میں کفار کے مظالم یعنی ان کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان میں سے اکثر کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ،
نہ دیا، اور ام ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وان تک سیدنا، یعنی ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کی اسلامی خدمات کیا ہیں۔ آپ کی اسلامی خدمات سب سے زیادہ ہیں، کوئی دوسرا صحابی آپ پر سبقت نہ لے جا سکا۔ ہجرت مدینہ میں ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور یار غار تھے، یعنی سفر کے ساتھ تھی اور غار میں بھی وہی ان کے یار اور مددگار تھے۔ آپ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر موقع پر جان و مال کی بے دریغ قربانی دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا تمام اثاثہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضور انور نے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ نیز مرض الموت میں امامت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق کو ہی حاصل ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو اس وقت امامت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کرواتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے وقت مسلمانوں میں سراسیمگی کے آثار شدید تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے دانش مندی سے معاملات کو سنبھالا اور بر وقت مختصر سا خطاب فرمایا، جو کہ اس طرح سے ہے: اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ بے شک وہ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کو معبود مانتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ قرآن پاک کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ارشاد الہی ہے: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک رسول ہے، البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول۔ اس آیت مبارکہ کو سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا، اور ان کے دلوں میں یاس اور بے اطمینانی کی جگہ صبر اور سکون نے لے لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دین اسلام کو ایک مضبوط سہارا دیتا، اور مسلمانوں کی اور صحابہ کی جو اس وقت دلی اور ذہنی کیفیات تھیں ان کو سنبھالا دیا جاتا۔ تو ایسے شخص کے انتخاب کے لیے جو ہے سوچ بچار شروع ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کسی کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسے ہوا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ کے وصال کے فوراً بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب آپ کا جانشین کون ہو۔ انصار مدینہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں پر مشتمل تھے۔ خزرج کی اکثریت تھی، اس کے سردار سعد بن ابی عبادہ کے مکان سے ملحق ایک سائبان تھا جسے سقیفہ بنی سعائدہ کہا جاتا تھا، اور جو دار المشورہ کا کام دیتا تھا، یعنی مشورے کی جگہ، دار المشورہ مشورے کی جگہ۔ اس جگہ جمع ہو کر انصار نے دعویٰ کیا کہ مدینہ میں ان کی اکثریت ہے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا خلافت کا حق ان کا ہے۔ ان کا رجحان سعد بن عبادہ کو امیر بنانے کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو انصار کے اس اجتماع کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر سقیفہ بن سعد کے پاس پہنچے۔ انصار منصب خلافت کے لیے اپنے حقوق و فضائل گنوا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت نرمی اور حکمت سے انصار کو سمجھاتے ہوئے کہا: مجھے تم لوگوں کے فضائل، مناقب اور اسلامی خدمات سے انکار نہیں، لیکن عرب قریش کے علاوہ اور کسی قبیلہ کی سیادت و امارت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر مہاجرین
قریش تم میں سے پہلے اسلام لائے، مہاجرین قریش تم میں سے پہلے اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور کنبے والے ہیں، لہٰذا خلافت کے منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہاں ہم امیر ہوں گے اور تم انصار وزیر، تمہارے مشورے کے بعد کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا جو کہ مختصر طور پر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی۔ اے انصار، تم نے سب سے پہلے اسلام کی مدد کی، لہٰذا تخریب اور ارتداد میں سبقت نہ کرو، یعنی مشکل لانے میں سبقت نہ کرو۔ اس پر انصار کے ایک بااثر فرد حضرت بشیر بن سعد نے کہا، اے انصار، ہم نے اسلام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، ان کا صلہ ہمیں اس کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس کے بعد مختلف جو صحابہ تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آپ کو کسی نہ کسی کا انتخاب کرنا ہی ہے۔ اس تقریر کا حاضرین پر بڑا مفید اثر ہوا۔ اس پر ابو بکر صدیق نے ابو عبیدہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان دو بزرگ ہستیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ لیکن حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا اور کہا، آپ ہمارے سردار، آپ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ اور بشیر بن سعد انصاری نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ یہ دیکھ کر تمام مجمع بیعت کے لیے ٹوٹ پڑا۔ یہ بیعت حاصہ تھی۔ اگلے دن مدینہ کے تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور بیعت عامہ بھی ہو گئی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا مسئلہ بخیر و خوبی طے پا گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ تو تھا کہ انتخاب آپ کا کیسے ہوا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انتخاب کی نوعیت کیا تھی، کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر جو ہے وہ آپ کو ہی سلیکٹ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب عرب کی جمہوری روایات اور اسلامی طریقوں کے عین مطابق ہوا۔ عرب اپنے سردار کے انتخاب میں دو باتوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ اول، امیدوار عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ دوم، وہ دیانت، امانت، شجاعت اور عقل و فہم میں بھی ممتاز ہو، نیز لوگوں میں مقبول بھی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق میں یہ سب اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں عمر رسیدہ اور آزمودہ کار تھے، ہر دل عزیز تھے، علم و بردباری، استقلال، استقامت، فہم و فراست، معاملہ فہمی، سب کچھ جو ہے، اور سیاسی تدبر میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ عشق رسول، محرم اسرار نبوت، یعنی نبوت کے راز کو جاننے والے اور شریعت کے منبع تھے، اور دین کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھے۔ وہی اس نازک وقت پر مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ تو تھی انتخاب کی نوعیت کہ آپ کو کس بنا پر آپ کو منتخب کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ خلافت جو ہے وہ دیا، عوام سے یعنی خطاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو پہلا خطبہ دیا وہ اس طرح سے ہے کہ اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، واللہ مجھے ہرگز امارت کی خواہش نہ تھی اور نہ کبھی میں نے ظاہر یا پوشیدہ اس کے لیے کبھی دعا کی، البتہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو، اس لیے میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے خلافت میں کوئی راحت نہیں، بلکہ مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کو برداشت کرنے کی میں اپنے اندر سخت نہیں پاتا، اور میں خدا تعالیٰ کی امداد کے بغیر اس فرض کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ کاش آج میری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ لوگو، مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو اس کی اصلاح کر دو۔ یہ تھا خطبہ خلافت جو آپ نے اپنی خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ خلیفۃ الرسول کا
लक़ब कि आपको किस लक़ब से पुकारा जाए। बैत आम के बाद ये मसला पैदा हुआ कि मुसलमानों के अमीर को क्या लक़ब दिया जाए। इस ज़मन में कई तजावीज़ सामने आईं, जिनमें से एक ये भी थी कि अमीर को खलीफ़ातुल्लाह कहा जाए, यानी अल्लाह का खलीफ़ा, क्योंकि मैं इनका नायब और जानशी हूँ। खुतबा देते वक़्त आप हमेशा मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर खड़े होते थे, तीसरी सीढ़ी पर खड़ा होना आदाब रसूल के मुनाफ़ी तसव्वुर करते थे। अब हम देखेंगे कि खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो शुरू में, बिल्कुल शुरू में ही, जो ही आपने मनसब खिलाफत संभाला, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा। आपके इब्तदाई मसाइल में छोटी-मोटी चीज़ें तो आई ही थीं, लेकिन कुछ बड़े मसाइल भी साथ जो हैं वो आ गए, जिनमें सबसे पहले तो आ गया दाखिली खल्फशार। वो ये था कि क्या नाम है, अंदर से ही छोटी-मोटी बगावतें आपके खिलाफ उठ खड़ी हुईं, लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए, इस चीज़ को आपने रोका। फिर उसके बाद आ गया कि लश्कर उसामा की रवानगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात में एक लश्कर रवाना होना था, जो आपके विसाल की वजह से रोक दिया गया। तो सबसे पहले आपने जो है उसको रवाना किया कि जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, मैं उसको पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। फिर फ़ितना इर्तिदाद आ गया। फ़ितना इर्तिदाद में जो लोग नए-नए जो हैं मुसलमान हुए थे, उन्होंने क्या किया कि दीन से फिरना शुरू हो गए, तो आपने उसकी सरकोबी की। फिर कुछ लोग ऐसे उठे जिन्होंने ज़कात से इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं अदा करेंगे, आपको उसके खिलाफ जिहाद करना पड़ा। फिर झूठे मदियाने नबूवत, सबसे बड़ा मसला जो आपको पेश आया वो ये था कि बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, जिनमें तलेहा बिन हवैलद जो है बनु असद का एक सरदार था, उसने कहा। उसके बाद मुसैलमा कज़ाब एक शख्स था, उसने नबूवत का दावा किया। असवदंसी एक शख्स था। उसके अलावा एक खातून सजा बिनते हारिस, वो भी उठी और उसने कहा कि मैं भी जो है वो नबूवत का दावा करती हूँ। उसने भी नबूवत का दावा किया। तो इन सब छोटी-मोटी मुश्किलात को आपने जो है बड़ी खुशउस्लूबी के साथ ख़त्म किया। और फिर आपके कारनामों में जो सबसे बड़ा कारनामा हमारे सामने आता है वो है जमा व तदवीन कुरान का। क्यों? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माना खिलाफत में मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जो जंग हुई, उसमें 1200 के करीब सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 कुरान दान और 70 हाफ़िज़ और क़ुरा थे, यानी कारी थे, 70 हाफ़िज़ थे। ठीक है? इस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि अब पूरे कुरान को सफ़ाते करतास में महफूज़ कर लेना चाहिए। यानी पहले कुरान आपको पता है शुरू में या फिर ज़ुबानी याद किया जाता था, या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर प्रॉपर मुनज़्ज़म किताब की सूरत में नहीं था। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिख लिया जाता था, कोई चौड़ी लकड़ियों पर चौड़े पत्थर, ऊँट के शाने की जो चौड़ी हड्डी होती थी, उस पर लिख लिया जाता, खजूर की छाल पर लिख लिया जाता, लेकिन प्रॉपर महफूज़ नहीं था, लिखा हुआ मौजूद नहीं था। क्यों ये मशवरा जब हज़रत उमर ने दिया, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो कुरान करीम के एक बड़े हिस्से के ज़ाया हो जाने का खतरा है। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक रवायत है कि जिसके रावी हज़रत ज़ैद बिन साबत, वो कहते हैं, मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग यमामा के बाद पैगाम भेजा। मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास बैठे थे। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि उमर मेरे पास आए हैं और कहते हैं जंग यमामा में कुरान करीम के बहुत से क़ुरा यानी कारी शहीद हुए हैं, और मुझे खतरा है कि अगर इसी तरह दूसरी जंगों में भी क़ुरा कत्ल होते रहे तो बहुत सा कुरान हाथ से जाता रहेगा। लिहाजा मेरी राय है कि कुरान करीम को जमा करने का हुक्म दें। तो मैंने उमर फ़ारूक को जवाब दिया कि हम इस काम को किस तरह करें जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो उमर फ़ारूक ने कहा कि खुदा की कसम ये नहायत ज़रूरी है और बेहतर काम है, और ये उमर मुझसे इसी मामले में इसरार व बहस करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे सीने को इस इक़दाम के लिए खोल दिया, और मेरी भी यही राय है जो उमर की थी। फिर ज़ैद बिन साबत कहते हैं कि अबू बकर ने मुझसे मुखातब होकर फरमाया, तुम जवान और अक्लमंद आदमी हो,
ہم تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا سکتے۔ نیز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی کے کاتب بھی رہے ہو، لہٰذا تم پورے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ زید کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم، اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی زحمت دیتے تو مجھ پر اس قدر گراں نہ گزرتا جتنا جمع قرآن کریم، اس ذمہ داری کا بار گراں جس کا انہوں نے حکم دیا۔ غرض میں نے کہا کہ آپ دونوں کس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ یہی بہتر ہے۔ پس ابو بکر مجھ سے اسرار و بحث میں لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، جس کے لیے اس نے ابو بکر و عمر کے سینوں کو کھول دیا تھا۔ چنانچہ میں قرآن پاک کو کھجور کے درخت کی چھالوں سے، پتھر کی تختیوں سے اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرتا رہا۔ پھر یہ صحیفہ ابو بکر کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا، اور پھر ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ 13 ہجری جمادی ثانی کے آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، یعنی ایسی بیماری جو موت تک ٹھیک نہ ہوئی۔ آپ موسم سرما میں ٹھنڈے پانی سے غسل کی وجہ سے بیمار پڑے۔ شدت بیماری کے سبب جب نماز نہ پڑھا سکے تو حضرت عمر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ جب زندگی سے مایوسی ہوئی تو اپنے جانشین کے متعلق سوچا، لیکن حضرت عمر فاروق سے بہتر کوئی جانشین نظر نہ آیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بلا شبہ عمر اسی منصب کے اہل ہیں، لیکن وہ قدرے سخت ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم پڑ جائیں گے۔ حضرت عثمان سے عہد نامہ لکھوایا اور لوگوں کو سنایا اور حاضرین سے فرمایا میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی وصیت فرمائی۔ مرض میں وصیت کی کہ میں نے اپنے عہد خلافت میں بیت المال سے جو خرچ کیا ہے اس کا حساب کراؤ اور واپس کر دو۔ حساب کیا گیا تو 8000 درہم ہوئے۔ فرمایا میں نے اس کے عوض اپنی فلاں زمین بیت المال کو دیتا ہوں۔ نیز آپ کے پاس بیت المال سے ایک اونٹنی، ایک غلام اور 5 درہم کا ایک کمبل تھا۔ یہ چیزیں بھی خلیفہ ثانی کو واپس کر دی گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھ کر رو دیے اور فرمایا خدا تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے جانشینوں کے لیے بڑا مشکل معیار چھوڑا ہے۔ وصیت کر چکنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تجہیز و تکفین کے متعلق آپ نے فرمایا اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اس کو دھونا اور 2 اور کپڑے ملا کر مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ تو پرانا ہے، کفن نیا ہونا چاہیے۔ جواب دیا زندہ مردوں کی نسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر وقت آن پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق کا سیرت اور کردار کیسا تھا۔ سب سے پہلے سیرت و کردار میں ہم دیکھیں گے حلیہ مبارک۔ حضرت ابو بکر صدیق نحیف اور دبلے پتلے، نحیف کہتے ہیں کمزور کو، دبلے پتلے انسان تھے، چہرہ باروب اور پروکار تھا، رنگ گندمی اور پیشانی بلند اور فراخ، کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، ریش مبارک کو مہندی سے رنگین کیا کرتے تھے۔ ریش مبارک کہتے ہیں داڑھی کو۔ بقول امام زہری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال گھنگریالے تھے، کم سخن اور رقیق القلب تھے، یعنی کم بولتے تھے اور دل بہت نرم تھا، بہت چاق و چوبند تھے، آواز روبدار اور پرجلال تھی۔ اس کے علاوہ سادگی آپ کی شخصیت کا حصہ تھی، ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، سادہ لباس پہنا، موٹا اور صاف۔
جو اکثر پیوند لگا ہوتا تھا۔ گھر میں رہن سہن بھی انتہائی سادہ اور تکلفات سے بے نیاز تھا۔ ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے، باوجود دولت مند ہونے کے فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی سادگی نہ چھوڑی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی تھی۔ سچے عاشق رسول تھے، پوری زندگی عشق رسول میں گزاری۔ آپ اطاعت رسول کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ آپ کی سیرت کا نمایاں ترین پہلو اتباع رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا تھا۔ آپ نے سنت رسول جو ہے وہ ساری زندگی سنت رسول پر عمل کیا اور اس کو نہ چھوڑا۔ علم و فضل میں آپ کو برتری حاصل تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا کلام فصاحت اور بلاغت کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ اسرار نبوت اور فہم قرآن میں آپ کو مہارت نامہ حاصل تھا۔ رموز دین کے محرم اور روح اسلام کے دانائے راز تھے۔ فقہ، تاریخ، علم الانصاب اور دیگر علوم میں آپ کا رتبہ بلند تھا۔ شجاعت اور مردانگی میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہے۔ اکثر غزوات میں آپ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور بھرپور قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین کی خدمت کی۔ زہد اور عبادت نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد اور عابد تھے، یعنی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار تھے، نرم دل اور رقیق القلب تھے۔ آپ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو نوافل میں گزار دیتے تھے۔ تلاوت قرآن کے دوران آپ پر رکت طاری ہو جاتی، نمازوں میں خشوع و خضوع تھا۔ خدمت خلق آپ کی شخصیت کا حصہ تھا۔ آپ خادم خلق تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی لوگوں کے کام آتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ عادت تھی کہ آپ دوسروں کی خدمت کرتے، اہل محلہ کی بکریاں تک دھو دیتے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے تو ایک گھر سے یہ پیغام آیا کہ اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اثار و قربانی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت میں دین کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ بے حد نمایاں تھا۔ ایک غزوہ میں جب مدد کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا، غلاموں کو آزاد کرواتے اور اپنا روپیہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ دین کی خدمت اور اس کے لیے سربلندی کے لیے لگایا۔ نظام حکومت آپ کا بہترین اور شاندار تھا۔ آپ نے مجلس شورا قائم کی، نبی پاک کے جانشین کی حیثیت سے اس میں یہ ایک عظیم کارنامہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نظم و نسق کی بے شمار صلاحیتیں عطا کی۔ تمام امور مملکت مجلس شورا کے مشورے سے انجام دیے جاتے۔ ملکی نظام آپ نے بڑا زبردست قسم کا سیٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کے زمانے سے ہی فتوحات کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا، جو بہت لمبے عرصے تک چلا۔ نہ صرف آپ نے ملکی نظام کو بہترین طریقے سے سنبھالا بلکہ اس میں نئے نظام بھی متعارف کروائے، جیسا کہ فوجی نظام۔ فوج کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ جہاد کے وقت ہر مسلمان مجاہد ہوتا، فوج کی تقسیم قبائل کے مطابق ہوتی تھی جن پر الگ الگ امیر ہوتے تھے، البتہ ایک منظم فوج موجود نہ تھی۔ مالی نظام تھا۔ عہد صدیقی میں ذرائع آمدنی، زکوٰۃ، عشر، جزیہ، خراج اور مال غنیمت جو ہے یہ آپ کا مالی نظام تھا۔ اس پر سارے فائنینس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں تھا انحصار۔ ذمیوں سے حسن سلوک۔ صدیق اکبر غیر مسلموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ذمی ہوتے ہیں غیر مسلم جو آپ کی مسلم ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم ذمی یا اہل ذمہ کہلاتے ہیں کیونکہ اسلامی ریاست ان کی جان و مال اور عزت کی ذمہ دار اور محافظ ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ذمیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ بیٹا یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا نظام حکومت اور دور خلافت جو آج آپ نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل ملیں گے انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔